السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام دین فطرت کے اقتباسات میں نماز قائم کیسے ہوتی ہے کے عنوان پر ہماری گفتگو کا آج 5واں حصہ ہے۔ ناظرین، نماز کی ادائیگی کی تیسری ظاہری شرط وقت کا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ نماز مقررہ حدود وقت کے اندر ادا کی جائے تو وہ ادا ہو جائے گی، ورنہ قضا نماز تصور ہوگی۔ اور سورۃ الماعون میں فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس افسوس یعنی خرابی اور ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر یعنی غافل ہیں، اور نماز صرف دکھاوے کے لیے یعنی باطنی آداب سے غافل ہو کر ادا کرتے ہیں۔ غفلت کی ایک صورت یہ کہ نماز کو پابندی اور باقاعدگی سے ادا نہ کرنا، مقررہ وقت پر نہ پڑھنا، کبھی چھوڑ دینا، کبھی پڑھ لینا اور ریاکاری کے لیے پڑھ لینا، یہ سب نماز میں غفلتیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر یعنی کافروں والا کام کیا۔ غفلت کی ان من جملہ صورتوں سے بچنا بھی نماز کے روحانی آداب میں شامل ہے۔ غفلت کی من جملہ صورتوں میں ایک اور غفلت جو سورۃ الماعون سے سامنے آتی ہے، وہ بھی نماز کے باطنی آداب یعنی نماز کی اصل روح سے بے خبری اور غفلت میں شامل ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ایک دوسرے کو مانگنے پر معمولی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں اور حقوق العباد میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، حالانکہ حقوق العباد کا حکم بھی حقوق اللہ میں شامل ہے، اور اللہ نے بندوں سے حسن سلوک کو اپنے ساتھ حسن سلوک سے مشابہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے نماز وقت مقررہ پر ادائیگی کے ساتھ اس کی محافظت کا حکم بھی دیا تاکہ وہ درجہ قبولیت کو پہنچ سکے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ایمان والے وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی یعنی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انہیں ظاہری شرائط اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اور جو حفاظت نہیں کرتے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نمازیں گنوائیں، ضائع کیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے تو عن قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ وہ نماز کے باطنی آداب کے برعکس نفسانی خواہشات کو ترجیح دینے والوں کا انجام جہنم کی خوفناک گہری وادیاں ویل اور غی ہیں۔ نماز کی محافظت اور درجہ قبولیت پر پہنچانے کا اصول قرآنیہ تو یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جس وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس وقت ابلیس نے سجدہ ادا نہ کیا، اور وہ سجدہ تعظیم نبی کا تھا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہی اصول ہمارے لیے برقرار رکھا۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے حبیب کی آواز سے آواز بھی اونچی ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بھی بے ادبی پر تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ گویا نماز کی اقامت نیاز سکھاتی ہے۔ بالفاظ بابا بلے شاہ، پڑھی نماز تے نیاز نہ سکھیا، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں، علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا، تیریاں کس کم کیتیاں واگاں۔ ناظرین، علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عمل
اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹے تو نیند آ گئی۔ حضرت علی نے نماز عصر ابھی ادا کرنی تھی مگر جگایا نہیں کہ بے ادبی ہوگی۔ یہ بھی پیش نظر تھا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر سورج اشارے سے پلٹا اور نماز وقت پر ادا ہوئی۔ معلوم ہوا جب دونوں میں ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو تعظیم نبی کو اولیت دی جائے، اللہ نماز کا وقت بھی میسر فرما دے گا۔ اور اقبال بارگاہ رسالت مآب میں دل کا سجدہ ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے ہوش کیا تھی رکوع کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا۔